كلامه المجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمزوا فيه واعلموا أن الله غني حميد. الشيطان يعظكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: يأمر تعالى عباده المؤمنين بالإنفاق والمراد به الصدقة هاهنا. قاله ابن عباس رضي الله تعالى عنه: من طيبات ما رزقهم من الأموال التي اكتسبوها. قال مجاهد: يعني التجارة بتيسيره إياهم لهم. وقال علي والسدي: من طيبات ما كسبتم يعني الذهب والفضة ومن الثمار والزروع التي أنبتها لهم من الأرض. اب مفسر رحمت اللہ علیہ سورۃ البقرہ کی ان آیات مبارکہ پہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے عبادہ المؤمنین اپنے ایمان والے بندوں کو حکم فرمایا ہے انفاق کا. انفقوا تو یہاں انفاق سے مراد ہے صدقہ یعنی خیرات کرنا. یہاں لفظ تو ہے انفاق. انفاق کا معنی جو ہے وہ چونکہ نفقہ اپنی ذات پر، اپنے اہل پر، اپنے عیال پر، اپنی اولاد پر، والدین پر سب کو شامل ہے، لیکن اس جگہ جو مراد ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے راستے میں صدقہ کرنا. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں: من طیبات ما رزقهم من الاموال التي اکتسبوها. اللہ کا حکم ہے کہ میرے راستے میں خیرات کرو، لیکن ان پاکیزہ معلومے سے جو میں نے تمہیں دیے اور تم نے حاصل کیے ہیں، پاکیزہ حلال طیب چیزیں. حضرت مجاہد رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ من طیبات ما رزقنا کا معنی یہ ہے کہ التجارہ، کہ میں نے جو تجارت تمہارے لیے آسان کر دی ہے تو یہ بھی تو میں نے تمہیں علم دیا، میں نے آسانیاں پیدا کی، میں نے سمندر میں کشتیوں کے انتظام کیے، میں نے تمہارے لیے سواریاں بنائی تاکہ تم تجارتی معاملات کر سکو، تو اس میں اللہ کے راستے میں خیرات کرو. حضرت علی اور سدی فرماتی ہیں: من طیبات ما کسبتم یعنی الذهب والفضہ، کہ اللہ پاک نے جو تمہیں سونا اور چاندی عطا فرمایا اس میں سے صدقہ ادا کرو. ومن الثمار والزروع التي انبتها لهم من الارض، اور جو اللہ نے تمہارے لیے زمین میں سے پھل نکالے ہیں، سبزیاں نکالی ہیں، کھیتیاں نکالی ہیں، سب کا صدقہ خیرات کرو. قال ابن عباس: امرهم بالانفاق من اطيب المال واجوده وانفسه ونهاهم عن التصدق برزالة المال ودنيئه وهو خبيث فإن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ ایمان والو انفقوا من طیبات ما کسبتم، اللہ نے حکم دیا کہ تم میرے راستے میں جو خرچ کرو تو من اطیب المال، پسندیدہ مال، پاکیزہ مال، اچھی چیزیں، وَأَجْوَدِهِ وَأَنفَسِهِ، جو سب سے اچھی چیز ہو وہ اللہ کے راستے میں خیرات کیا کرو. یہ نہاہم، اور اللہ نے منع فرمایا ان التصدق برزالة المال ودنیئہ، کہ میرے راستے میں تم گندی چیزیں، گندا مال، خراب چیزیں جو کسی قابل نہ ہوں ان کو نہیں. اللہ پاک چونکہ خود پاک ہیں، طیب ہیں، وہ نہیں قبول کرتے مگر پاک چیز کو. اس لیے فرمایا فإن اللہ طیب لا يقبل الا طیبا، اللہ کی ذات پاک ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات قبول اسی صدقے کو فرماتی ہے جو پاک ہو.
تو اب شرط یہ ہے کہ حلال بھی ہو اور پاکیزہ پسندیدہ بھی ہو، یعنی جتنی چیز محبوب ہوگی اتنی اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے ثواب اور اجر زیادہ ہوگا۔ وَلِهَذَا قَالَ تَعَالَى وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ أَيْ تَقْصُدُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ أَيْ لَوْ آتَيْتُمُوهُ مَا أَخَذْتُمُوهُ إِلَّا أَن تَتَغَامَزُوا فِيهِ فَاللَّهُ أَغْنَىٰ عَنْهُ مِنْكُمْ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ مَا تَكْرَهُونَ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ أَيْ تَقْصُدُوا الْخَبِيثَ یعنی گندی چیزیں، ناپاک چیزیں، غیر پسندیدہ چیزیں جو ہیں، کیا اسی میں سے تم خرچ کرتے ہو، اسی سے میں صدقہ کرتے ہو؟ حالانکہ اگر کوئی ایسی خراب چیز تمہیں بھی دے تو تم قبول نہیں کرو گے۔ ہاں یہ علیحدہ بات ہے کہ چشم پوشی کرو، ورنہ ہر آدمی اپنی جب چیز لیتا ہے تو دیکھ بھال کے لیتا ہے۔ تو اپنے لیے تو تم اچھی پسند کرتے ہو اور خدا کے لیے تم گندی چیزیں پسند کرتے ہو۔ اور دوسرا فرمایا وَقِيلَ مَعْنَاهُ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ أَيْ لَا تَعْدِلُوا عَنِ الْمَالِ الْحَلَالِ وَتَقْصِدُوا إِلَى الْحَرَامِ وَتَجْعَلُوا نَفْقَتَكُم مِّنْهُ۔ اللہ نے فرمایا یہ بھی نہ کرو کہ تم حلال مال کو چھوڑ کے حرام مال سے اللہ کے راستے میں خرچہ کرو۔ اللہ کے راستے میں صدقہ اور خیرات جو ہے وہ خالص حلال مال سے کرو، نہ کہ نعوذ باللہ تم حلال مال تو ایک طرف رکھ دو اور حرام سے اللہ کے راستے میں خیراتیں کرتے پھرو۔ جیسے آج کل ایک بہت بڑی مصیبت ہے، مشکل ہے، جیسے ہمارے ملک میں ایک نظام بنا تھا نا جی زکوٰۃ نکالنے کا، تو اس میں بھی یہ بہت بڑی مشکل ہے۔ اللہ پاک رحمت فرمائے اور اللہ پاک جو لوگ صاحب اقتدار ہیں ان کو ہدایت دے کہ وہ صحیح راستے اختیار کریں۔ تو وہ طریقہ کار یہ رکھا گیا ہے کہ بینک میں جو رقم آپ جمع کراتے ہیں سیونگ اکاؤنٹ میں، یعنی جس میں آپ کا پیسہ سال 2 سال 3 سال کے لیے جمع ہوتا ہے، اس میں سود ملتا ہے۔ کرنٹ اکاؤنٹ جو ہوتے ہیں ان پہ سود نہیں ہوتا، وہ تو پیسہ آپ کا بینک میں ہوگا، جتنا آپ نے دیا اتنی آپ کو ملے گا بس۔ اچھا، اس کا بینک کو فائدہ یہ ہوتا ہے کہ مثلا آپ نے 2 لاکھ روپیہ کرنٹ اکاؤنٹ میں رکھا ہے تو ضروری تو نہیں کہ 2 لاکھ آپ شام کو لے آئیں گے، آپ کبھی 10,000 لیں گے، کبھی 5 لیں گے، کبھی 15 لیں گے، لیکن وہ تو آپ کے 2 لاکھ سے فائدہ اٹھاتا رہتا ہے۔ بہرحال اس میں سود نہیں ہوتا، اور سیونگ اکاؤنٹ جو ہوتے ہیں ان میں سود ہوتا ہے۔ اب ہمارے ہاں قانون یہ بنا ہے کہ زکوٰۃ جو کاٹی جاتی ہے جون کے مہینے میں یا پتہ نہیں جولا کے مہینے میں، تو وہ کاٹی جاتی ہے سیونگ اکاؤنٹ سے، یعنی وہ کرنٹ اکاؤنٹ سے نہیں کاٹی جاتی۔ اچھا، اس میں 2 نقصان ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ مثلا ہم نے 1 لاکھ روپے سیونگ اکاؤنٹ میں رکھے ہیں، تو اب 1 لاکھ کی زکوٰۃ 2.5% کے حساب سے کتنی بنے گی؟ 2,500 کے قریب تقریباً۔ اچھا، اب 2,500 تنخواہ جو زکوٰۃ بنے گی، سود بنے گا 7,000۔ 7% بھی اگر وہ سود دیں تو 7% جو ہے سود سے 7,000 مثلاً بن گیا۔ 2,500 زکوٰۃ کا کاٹ لیا، 5,000 4,500 الٹا آپ کا پڑا ہوا ہے، تو زکوٰۃ تو سود سے کاٹی جا رہی ہے، آپ کا اصل مال تو محفوظ پڑا ہوا ہے۔ تو حلال محفوظ ہو گیا، خیرات حرام سے شروع ہو گئی۔ ایک تو اس کے اندر یہ بڑی مصیبت ہے، اللہ پاک معاف کرے۔ دوسری مصیبت یہ ہے کہ زکوٰۃ کے لیے یہ ضروری ہے کہ سال پورا اس مال پہ گزر جائے، جس کو عربی میں کہتے ہیں حولان حول۔ جب تک پورا حولان حول نہ ہو، سال نہ گزرے، تو زکوٰۃ شرعاً ہمارے ذمہ نہیں ہوتی۔ کیوں؟ اللہ کی حکمتیں ہیں کہ پتہ نہیں بندے کو سال میں کوئی مشکل پیش آ جائے، کوئی مصیبت پیش آ جائے، کوئی بیماری پیش آ جائے، کوئی حادثہ پیش آ جائے، اس بیچارے کے پیسہ وہاں لگ جائے، بس نہیں بچا تو پھر زکوٰۃ بھی نہیں ہے۔ اگر پیسہ ہمارا ذاتی گھریلو بچے خرچے مرچے نکالنے کے بعد خالص نفع بچ گیا، 10,000 5,000 5 لاکھ جو بھی، اس پہ 1 سال کا عرصہ بھی گزر گیا، یا ہم نے تجارت میں مال ڈالا ہوا ہے، تو جب سال پورا ہو جائے، سال کی گردش جب پوری ہو جائے، تو اب ہم زکوٰۃ دیں گے۔ اچھا، ہمارے یہاں جو قانون ہے وہ یہ ہے کہ جی یکم مثلا جون میں انہوں نے زکوٰۃ کاٹنی ہے، تو اگر پیسے آپ نے مثال کے طور پر مارچ میں، اپریل میں، مئی میں بھیجے ہیں اس اکاؤنٹ میں، وہ سال کی زکوٰۃ کاٹ لیں گے، ابھی ان پر سال گزرا ہی نہیں، تو زکوٰۃ ان نے کاٹ لی، کیونکہ وہ تو جون آئے گا زکوٰۃ کاٹ لیں گے۔
ان نے تو یہ نہیں دیکھنا کہ اس مال پہ سال گزر گیا یا سال، ان کے لیے تو سال گزر گیا ہے نا جی، جون سے اگلا جون آ گیا، لیکن میرے پیسوں پہ تو سال نہیں گزرا، مجھ پر تو ابھی زکوٰۃ فرض ہی نہیں ہوئی۔ دوسری غلطی جو ہے وہ یہ ہے۔ اچھا، تیسری غلطی یہ ہے اس کے اندر کہ ہمارے ہاں ایک رواج ہے کہ اکثر ہمارے دیہاتی بھائی جو ہیں وہ پڑھے لکھے نہیں ہوتے، تعلیم یافتہ نہیں ہوتے، وہ اپنے کسی قابل اعتماد پڑھے لکھے ساتھی کو کہہ دیتے ہیں کہ بھئی یہ ہمارے پیسے جو ہیں تم اپنے اکاؤنٹ میں رکھ لو، جب ہم چاہیں گے تو ذرا ہمیں چیک کاٹ دینا، نکال دینا، ہم تو پڑھے ہوئے ہیں نہیں، تو ہمارا پیسہ جو ہے وہ ضائع نہ ہو جائے۔ اب آپ کا پیسہ میرے اکاؤنٹ میں میرے پاس بطور امانت ہے، لیکن انہوں نے جون میں زکوٰۃ کاٹ لی میرے حساب سے، تو اب یہ بات جو ہے یہ بھی غلط ہے۔ اچھا، چوتھی بات جو اس میں غلط ہے وہ یہ ہے کہ مثلا آپ نے مجھے 1000 ریال زکوٰۃ دی، آپ نے کہا جی کہ یہ رقم جو ہے زکوٰۃ کی ہے، اب یہ میری ذمہ داری ہے کہ میں اس پیسے کو اسی جگہ خرچ کروں جہاں شریعت زکوٰۃ کے خرچ کرنے کا حکم دیتی ہے۔ اگر خدا نہ کرے آپ نے تو اعتبار کر کے مجھے زکوٰۃ دے دی، لیکن اللہ نہ کرے میں نے بددیانتی کی، آپ کی زکوٰۃ آگے ادا ہی نہیں کی، تب بھی آپ کی زکوٰۃ نہیں ادا ہوئی۔ اچھا، آپ نے مجھے زکوٰۃ دے دی، میں نے آگے وہ زکوٰۃ جو ہے بجائے صحیح مصرف میں لگانے کے مسجد میں لگا دی، مدرسے کی تعمیر میں لگا دی، تب بھی آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوئی، کیونکہ زکوٰۃ صحیح مصرف میں نہیں پہنچی، وہ بنا اور تعمیر میں خرچ ہی نہیں ہو سکتی۔ تو اس لیے بڑے عجیب حالات ہیں، اللہ تبارک و تعالی رحمت فرمائے۔ تو اس لیے مفسرین نے فرمایا کہ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ، اللہ کے راستے میں تم ایسا خیرات نہ کیا کرو کہ حلال کو ایک طرف رکھ دو اور حرام میں سے خیرات کرتے رہو، کہ تم اپنا 10 لاکھ روپے جو ہے بینک میں ڈال لو اور سود جو آئے گا آپ کو 7.5% یا 8%، اس میں سے 2.5% زکوٰۃ دیتے رہو اور باقی سود جمع رکھتے رہو اور اصل تمہارا محفوظ پڑا ہے، یہ حرام ہے۔ اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں نفقہ جو ہے یا صدقات جو ہیں وہ قبول نہیں ہوتے۔ صدقات قبول کب ہوں گے؟ چاہے تھوڑا کرو لیکن حلال سے کرو، اچھی چیز سے کرو۔ اور اس کے بعد جناب فرماتے ہیں مستویت کو آؤنا الحدیث الذی رواہ الامام احمد حدثنا محمد بن عبید قال حدثنا اسحاق بن الصباح بن محمد المرۃ الحمدانی عن عبد الله بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ قسم بینکم اغراکم وقسم بینکم ارزاقکم وان اللہ یعطی الدنیا من یحب ومن لا یحب ولا یعطی الدین الا لمن احب ومن آتاه الله الدين وقد أحبه والذي نفسي بيده لا يسمع حتى قلبه ولسانه ولا يؤمن حتى يؤمن جاره بوائقه قالوا وما بوائقه يا نبي الله قال غشه وظلمه ولا يكسب عبد مالا من حرام فينفق منه فيبارك له فيه ولا يصدق ولا يترك خبزا إلا كان زاده إلى النار ان اللہ لا يمحو السیئ بالسیئ ولكن يمحو السیئ بالحسن ان الخبیث لا يمحو الخبیث والصحیح والقول الاول۔ اب اس حدیث پاک میں آتا ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں حضور پاک نے فرمایا ان اللہ قسم بینکم اخلاقکم، اللہ نے تمہارے درمیان اخلاق کو بھی تقسیم کیا، جیسے اللہ نے تمہارے درمیان تمہارا رزق بھی تقسیم کیا۔ اور اس کے بعد فرمایا ان اللہ یعطی الدنیا من یحب ومن لا یحب، اللہ دنیا پیسہ دولت اس کو بھی دیتے ہیں جس کو محبوب رکھتے ہیں، اس کو بھی دیتے ہیں جس کو محبوب نہیں رکھتے۔ یعنی دولت دنیا جو ہے یہ تو مسلمان کو بھی ملتی ہے، کافر کو بھی ملتی ہے، صالح کو بھی ملتی ہے، طالع کو بھی ملتی ہے، اچھے کو بھی ملتی ہے، برے کو بھی ملتی ہے۔ اور وَلَا يُؤْتِ الدِّينَ إِلَّا لِمَنْ أَحَبَّ، اور اللہ اپنا دین اس کو نہیں دیتے مگر جس کو محبوب رکھتے ہیں۔ یعنی دنیا تو دونوں کو ملتی ہے، محبوب کو بھی مبغوض کو بھی، لیکن اللہ اپنا دین اس کو دیتے ہیں جس کو اللہ محبوب رکھتے ہیں۔
اور فرمایا فمن آتاہ اللہ الدین فقد احبہ، اللہ جس کو دین عطا فرما دے تو اللہ پاک نے گویا اس کو محبوب رکھ لیا ہے. یعنی جب دین تمہیں نصیب ہو جائے تو سمجھ لو کہ تم اللہ کے پیارے ہو، اللہ کے محبوب ہو. باقی دنیا تو قارون کو بھی ملی، فرعون کو بھی ملی، نمرود کو بھی ملی، حامان کو بھی ملی، ابو جہل کو بھی ملی. دنیا کا کیا ہے؟ دنیا تو دونوں کو ملتی ہے، اچھوں کو بھی ملتی ہے، بروں کو بھی ملتی ہے. فرماتی والذی نفسی بیدہ، حضور نے فرمایا مجھے قسم ہے اس ذات پاک کی جس کے قبضہ قدرت میں میری زندگی ہے. فرمایا مسلمان بندہ نہیں بن سکتا جب تک اس کا دل بھی اور زبان بھی مسلمان نہ بنے. صرف یہ نہیں کہ کہنے سے مسلمان ہے. ولا یؤمن، اور بندہ مومن نہیں بن سکتا حتی یؤمن جارہ بوائقہ، جب تک اس کا ہمسایہ جو ہے اس کے ظلم سے محفوظ نہ ہو جائے. یعنی یہ کہے کہ بس میں مسلمان میں مومن، لیکن ہمسایہ اس کے ظلم سے، دھوکے سے، خیانت سے تنگ ہے تو سمجھے میرا ایمان کامل نہیں ہوا. صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما بوائقہ کا کیا معنی ہے؟ آپ نے فرمایا غشہ و ظلم، جو اپنے ہمسائے کے ساتھ غش کرے، دھوکہ کرے یا ظلم کرے تو سمجھے میرا ایمان کامل نہیں ہے. فرمایا ولا یکسو عبد مالا من حرام فیبارک له فیہ ولا یصدق منه ولا یترکہ خلف ظہرہ. فرمایا کہ کوئی بندہ حرام مال کمانے کے بعد اللہ کے راستے میں خرچ کرے اور یہ سمجھے کہ اس میں برکت بھی ہوگی، اور اسی طرح فرمایا کوئی صدقہ ایسا نہیں ہوتا جو یہ سمجھے کہ حرام کا قبول بھی ہو جائے گا، اور نہ کوئی حرام مال اپنے بچوں کے لیے چھوڑ کے جائے مگر یہ سمجھے کہ میں نے جہنم کا اسباب پیدا کر دیے ہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی حرام قبول نہیں فرماتے. یعنی مال بھی حرام خرچ کرے اور امیدیں بھی یہ رکھے کہ قبول ہوں گی. جیسے میں نے بتایا تھا نا کہ جیسے ہمارے بعض بینکر ہوتے ہیں نا، بڑے بڑے بینکوں والے، تو بینک فیصلہ کر دیتا ہے کہ اس سال ہم 10 آدمیوں کو حج پہ بھیجیں گے، کسی کا حج نہیں ہوتا. پیسہ ہی حرام ہے تو حج کہاں سے ہو جائے گا؟ جب بینک والوں کا پیسہ ہی سود کا ہے، پیسہ ہی ربا کا ہے، وہ اپنے اصل پیسے سے تھوڑا تمہیں بیچتے ہیں. وہ تو صاف ظاہر ہے کہ جو ان کے پاس سود کی کمائی ہے اس میں اپنے، یعنی اب نعوذ باللہ حج اور عمرہ بھی رشوت بن گیا کہ لوگ اپنے ماتحت ملازمین کو حج پہ بھیجے، دیکھو جی ہم نے آپ کو حج کرا دیا، آپ کو عمرہ کرا دیا، سبحان اللہ. لیکن یہ کسی نے پوچھا کہ پیسہ حلال کا تھا حرام کا تھا؟ اپنا پیسہ تو سوال پیدا نہیں ہوتا نا کہ جی اس میں سے وہ ڈھیلا بھی خرچ کریں. سب مال جو ہے وہ خالص سود کا ہوتا ہے. اور حرام کے پیسے سے صحیح حدیث پاک میں ہے کہ جب آدمی آتا ہے اور کہتے ہیں لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، تو اللہ پاک حکم دیتے ہیں فرشتوں کو کہ میرے بندے کو کہہ دو کہ تیرا کھانا بھی حرام، تیرا لباس بھی حرام، تیرا خرچہ بھی حرام، حج کا مردود علیک، تیرا حج تیرے منہ پہ ہم نے مار دیا ہے، کوئی قبول نہیں. صرف یہ تھوڑا ہے کہ مکہ مدینے میں آگے پھرتے رہو اور آگے احرام باندھ لو تو قبول ہو گیا. ایسے تو پھر ابو جہل ساری زندگی مکے میں رہا ہے، وہ تو سب سے زیادہ ثواب کما لیتا. اتبا اتبا شیبہ ربیہ یہ جتنے بڑے بڑے کافر تھے، بڑے بڑے ستون تھے کفر کے، ساری زندگی ان کی مکے میں گزری، کعبے میں گزری، طواف کرتے تھے، احرام باندھتے تھے، باقاعدہ لبیک پڑھتے تھے، مینا جاتے، مزدلفہ جاتے، سارے کام کرتے، لیکن جہنم کے سردار بن گئے. اب کوئی کہے گا جی ٹھیک ہے وہ تو کافر تھے، تو کافر اور ایمان کا فیصلہ کس نے کیا ہے؟ اللہ نے، کہ یہ مومن ہے یہ کافر ہے. تو اسی اللہ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ حلال قبول کروں گا اور حرام قبول نہیں کروں گا. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ تمہارے پاس اللہ نے 1 ریال دیا ہے، وہ خیرات کرو لیکن حلال کرو. یہ ضروری نہیں ہے کہ تم 1 لاکھ خیرات کرو، 1000 خیرات کرو، 1 ریال کرو. تم 1 دانہ کھجور کا، جیسے حضور پاک نے فرمایا بی بی عائشہ سے، آپ نے فرمایا عائشہ ولو بشق تمرۃ، تیرے دروازے پہ کوئی خیرات مانگنے والی عورت آ جائے تو چاہے کھجور کا آدھا حصہ ہو وہ بھی دے دیا کرو، اسی سے بھی اللہ تمہیں جہنم سے دور کر دیں گے. تو یہ ضروری نہیں ہوتا کہ آدمی لاکھوں خرچ کرے، اور ہاں اللہ لاکھوں دے تو لاکھوں کرے، ہزاروں دے تو ہزاروں کرے، لیکن کرے حلال. بس شرط یہ ہے کہ مال حلال ہو اور مال اچھے سے اچھا ہو. اور یہ جذبہ جو ہے نا جی بڑا
بہت کم لوگوں میں دیکھنے میں آیا ہے. ہمارے ایک دوست ہیں, انہوں نے ایک جگہ مدرسہ ماشاءاللہ دین کا بنایا ہے, اللہ قبول فرمائے. نام میں نہیں لیتا, بلا وجہ خام خاریا ہو جائے گا, شہرت ہو جائے گی. تو رمضان المبارک میں آئے تو ان کا ارادہ ہوا کہ ہم اپنے طلباء کے لیے کچھ رومال بھیجیں, عربی رومال جیسے ہم لوگ پہنتے ہیں. اچھا, میں نے کہا جی ٹھیک ہے. کہنے لگے آگے عید آ رہی ہے تو چلو وہ بچے بھی مدرسے میں ہیں تو ان کو بھی ایک ایک ٹوپی اور ایک ایک عربی رومال باندھ لیں گے, خوش ہو جائیں گے. ہم جب گئے تو وہاں جا کے رومال دیکھے دکاندار سے, تو اس نے کہا ایک 10 ریال کا ہے, ایک 15 ریال کا ہے, اور یہ 20 ریال کا ہے. تو انہوں نے مجھے کہا جی کہ یہ آپ نے جو پہنا ہوا ہے یہ کتنے کا ملتا ہے؟ میں نے کہا حضرت یہ طالبوں کو بھیجنے کی کیا ضرورت ہے, یہ تو مہنگا ہوتا ہے اتار وغیرہ کا, یہ تو اب پتہ نہیں 48-40 ریال کا ہو گیا, پہلے تو 30 ریال کا تھا. کہنے لگے کہ نہیں, اگر ہم اچھا پہنے طالب برا پہنے تو غلط بات. اگر ہم نے اپنے بیٹوں کے لیے اچھا خریدنا ہے عید پر تو وہی خریدیں طالبوں کے لیے, ان کو بھی وہی ملنا چاہیے, کیوں وہ انسان نہیں ہے, وہ کسی کے بچے نہیں ہیں. تو یہ ایک جذبہ ہوتا ہے. اور بھائی ان بچوں کو ہٹا دو, یہ لڑکے جو شور کریں, یہ جو جذبہ ہے نا جی, یہ ہے جذبہ قابل قدر کہ آدمی جو اپنے لیے پسند کرے وہ اللہ کے دین کے لیے بھی پسند کرے, اللہ کے راستے میں پسند کرے. اب اس کے بعد جناب فرماتی ہیں ان اللہ لا یمحو السیئ بالسیئ, اللہ تبارک و تعالی برائی کو برائی سے نہیں مٹاتے, ولکن یمحو السیئ بالحسن, لیکن اللہ برائی کو نیکی سے مٹاتے ہیں. یہ کبھی نہیں ہوتا کہ پلید پانی کپڑا پلید پانی پلید دھوتے رہو تو کپڑا پاک ہو جائے گا. تو پلید کپڑا پاک پانی سے پاک ہوگا, پلید پانی سے تو پلید کو تو پاک کر ہی نہیں سکتا. اور اس کے بعد پھر میں ان الخبیث لا یمحو الخبیث, کہ جو گندی چیز ہے وہ کبھی گندی کو گندی چیزیں نہیں مٹاتی, بلکہ ان الحسنات یذہبن السیئات, جب تم نیکی کا کام کرتے ہو تو پھر تمہاری برائیوں کو اللہ تبارک و تعالی مٹا دیتی ہیں. والصحیح القول الاول قال ابن جریر رحمہ اللہ تعالی حدثنا حسین بن عمر الابکری قال حدثني ابي ان صبات السدي ندي ابن ثابت البراء ابن عازب رضي الله تعالى عنه في قول الله تعالى يا ايها الذين امنوا انفقوا من طيبات ما كسبتم ومما اخرجنا لكم من الارض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون الآية. قال نزلت في الانصار, كانت الانصار اذا كانت ايام جداد النخل اخرجت من هيتانها البصر فعلقوه على حبل بين الاسطوانتين في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ويأكل فقراء المهاجرين منه ويعمد الرجل منهم إلى العشب يدخله مع أقناء البصر يظن أن ذلك جائز فأنزل الله في من فعل ذلك ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. اب مفسر رحمت اللہ علیہ فرماتی ہیں حضرت برا ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, وہ فرماتی ہیں کہ یہ آیت اس سبب میں اتری کہ جب انصاریوں کے باغ تھے مدینہ منورہ میں, جب آتا باغ کے کٹنے کا وقت, کھجوروں کے کٹنے کا وقت, تو انصار کیا کرتے تھے کہ پورا گوشہ جو ہے وہ کاٹ کے لے آتے اور مسجد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں اصحاب صفہ کے لیے آگے مسجد کے اندر ایسے رسی بندھی ہوئی ہوتی تھی, تو انصار کیا کرتے تھے کہ پورا ایک گوشہ کاٹ کے لے آئے اور گوشہ لٹکا دیا. تو اس میں پھر مختلف کوئی بسر ہو گیا, کوئی رطب ہو گیا, کوئی تمر ہو گیا, تو اچھا لیتے رہے. اچھا بعض آدمی ایسا کرتے کہ جو بالکل کمزور قسم کا خراب ہوتا وہ بھی آگے اس میں شامل کر دیتے. تو اللہ پاک نے حکم فرمایا اچھا اپنے لیے تو تم اچھی کھجوریں پسند کرتے ہو اور خیرات کرنے کے لیے گندی کھجوریں دیتے ہو لوگوں کو. اگر خیرات کرنی ہے تو اچھی چیز خیرات کرو, اگر نہیں کرنی ہے تو نہ کرو. اللہ پاک ہے اور پاک چیز کے علاوہ وہ کسی کو قبول نہیں فرماتے ہیں. تو اس سبب میں یہ آیت نازل ہو گئی. تو بہرحال مقصد یہ ہے کہ آدمی جو اللہ کے راستے میں خرچ کرے خالص حلال ہو اور پسندیدہ ہو اور اچھے سے اچھی چیز ہو, اس کا سب سے زیادہ اللہ اس کو ثواب عطا فرماتے ہیں. پہلے دور میں یہ جذبہ تھا نا جی, میرے آقا نے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
جب مہاجرین آ گئے مدینہ منورہ میں، حضور پاک نے انصاریوں کو بلا لیا اور مہاجرین کو بلا لیا، فرمایا بھی بات سنو، یہ تمہارے بھائی ہیں جو اپنے گھر بار وطن سب چھوڑ کے اللہ کے راستے میں آ گئے، اور تم یہاں اہل والے ہو، گھر والے ہو، باغوں والے ہو۔ اب میں یہ کرتا ہوں کہ ایک مہاجر ایک انصاری ہم ان کو بھائی بناتے۔ خدا کی شان دیکھو، یعنی مدینہ منورہ میں جانے کے بعد جو سب سے پہلا قدم اٹھایا میرے مدنی پاک نے، آخا بین المہاجرین والانصار، کہ مہاجرین اور انصار کو بھائی بنا دیا۔ اچھا اگر حضور دعا مانگ لیتے، ویسے دعا فرماتے تھے اللہ میاں مہاجروں کو بھی دولت عطا فرماتے، کوئی دیر تھی؟ یعنی حضور کی دعا منظور ہونے میں کتنی دیر لگتی؟ لیکن آپ نے یہ سبق دیا کہ جب تک مہاجر و انصار بھائی نہیں بنیں گے دنیا امن سے نہیں رہ سکتی۔ یہ سبق دیا حضور پاک نے 1400 سال پہلے ہم۔ جس دن تم کہو گے کہ ہم یہ ہیں اور ہم وہ ہیں، جب تمہارے اندر یہ قبائلیت اور قومیت اور عصبیت پیدا ہو جائے گی، اسی دن تباہی کے دروازے کھل جائیں۔ ورنہ ایک آدمی نے کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، وہ مہاجر ہے، وہ انصار ہے، وہ قریشی ہے، وہ سید ہے، وہ ہاشمی ہے، وہ عربی ہے، وہ عجمی ہے، وہ گورا ہے، وہ کالا ہے، سب اللہ کی نظر میں برابر ہیں۔ اللہ کی نظر میں اس کی شان زیادہ ہے جو زیادہ متقی اور پرہیزگار ہے۔ آج پھر دیکھ لو 1400 سال کے بعد پھر وہی نفرتیں، پھر وہی قدورتیں، پھر وہی عصبیتیں، پھر وہی لسانیتیں، پھر وہی صوبائیتیں، یہ جب سے اباری گئی ہے قتل عام ہے، اور مسلمان کو کہیں چین نہیں ملتا کہ ہم اس سبق کو بھول گئے ہیں۔ اب جناب دیکھیں کہ انصار نے کہا کہ آمنا وصدقنا یا رسول اللہ، بالکل ہم حاضر ہیں حضور، بنائیں ہمارے بھائی۔ تو حضور فرماتے ایک مہاجر بھی کھڑے ہو جاؤ، ایک انصاری کھڑے، اچھا تم آپس میں بھائی ہو بھائی، ٹھیک ہے بھائی بن گئے۔ جب سب بھائی بن گئے تو مہاجر جو تھے ان کو لے کے انصار جب اپنے گھروں میں گئے، انہوں نے کہا بھی بات سنو، ایک بھائی ہوتا ہے جو ماں پیٹ کے بطن سے پیدا ہوتا ہے کہ بھی ہمارا باپ بھی ایک ہے یا ہماری ماں ایک ہے، یا باپ ایک ہوتا ہے مائیں دو ہوتی ہیں تب بھی بھائی ہے، یا حقیقی ہوگا یا خیافی ہوگا، بہرحال بھائی ہوگا۔ لیکن اس بھائی میں تو شبہ بھی ہو سکتا ہے نا، پتہ نہیں ہماری ماں نے خیانت کی ہو۔ دیکھو نا جی، ہم ایک ماں باپ کے بیٹے ہیں لیکن ماں نے پتہ نہیں کوئی غلطی کی ہو، اور وہ لڑکا اس غلطی سے پیدا ہوا ہو، شمار تو ہمارے باپ کا ہوگا، ہمارا بھائی ہوگا، لیکن غلطی اگر اندر ہے اس کو کون جانتا ہے؟ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ انہوں نے کہا اس بھائی میں تو شک ہو سکتا ہے، تمہیں ہمارا بھائی بنایا ہے محمد مصطفیٰ نے صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارے بھائی ہونے میں کوئی شک نہیں، تم ہمارے بھائی ہو۔ دیکھو یہ ہمارا باغ ہے، انہوں نے کہا ٹھیک ہے، انہوں نے کہا پیمائش کرو، 100 فٹ ہے، انہوں نے کہا بس آدھا کاٹو، آدھا تمہارا آدھا ہمارا۔ یہ ہمارے گھر کے 2 کمرے ہیں، ایک کمرہ تمہارا ایک کمرہ ہمارا۔ اچھا یہ جناب میرے پاس جو ہیں 2 اونٹ ہیں، ایک اونٹ تمہارا ایک اونٹ ہمارا۔ حتیٰ کہ بعض صحابہ نے تو یہ بھی کر دیا، انہوں نے کہا بھی بات سنو، میری ہیں 2 بیویاں، تمہاری بیوی کوئی نہیں، انا طلق تو فلانا تھا، میں نے اس کو طلاق دے دی، عدت کے بعد تم شادی کر۔ تو یہ کوئی قربانی کرے گا؟ جب یہ قربانی کا جذبہ ختم ہو جائے گا تو پھر ٹھیک ہے، پھر تو ہر کوئی لڑے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائے، پھر فتنے ہی پیدا ہوں گے۔ تو یہ اخوت انصار تھی۔ اچھا پھر دیکھیں کمال، مہاجر حضور کی خدمت میں آ گئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ، انہوں نے کہا حضور انصار نے تو اتنی بڑی قربانی کر دی ہے کہ جس کی دنیا میں کوئی مثال نہیں ملتی، وہ تو ہمارا ثواب بھی لے کے جنت میں چلے جائیں گے، ہم نہیں لیتے ان کا حصہ۔ اب مہاجرین کا جذبہ بھی تو دیکھو، وہ ہمارے مہاجر تو نہیں تھے، نہ ہمارے انصار تھے۔ انہوں نے کہا حضور یہ ہمارا ثواب تو سارا لے گئے کہ ہمیں گھر دے دیا، جگہ دے دی، باغ دے دیے، پیسے دے دیے۔ اچھا اس کے بعد کہتے ہیں باغوں میں کام ہم کریں گے لیکن کمائی تمہاری، تو ہمارا ثواب تو حضور سارا لے جائیں گے، کہاں جائیں گے؟
حضور نے فرمایا نہیں تمہارا ثواب نہیں لے جائیں گے، تم ان کے لیے دعا کرتے رہو، تم ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے برکتیں مانگتے رہو، وہ اتنی قربانی کر رہی ہیں تو اللہ تمہاری دعاؤں سے ان کو بھی بدلہ عطا فرمائیں گے اور تمہاری نیکی میں بھی کوئی کمی نہیں آئے گی۔ تو اس لیے شرط یہ ہے کہ خرچ کرو لیکن تھوڑا کرو، لیکن اللہ کے راستے میں خالص حلال سے کرو، اس کی جو برکت ہوتی ہے نا جی، اس کا کوئی دنیا میں مقابلہ نہیں کر سکتا۔ یاد رکھیں جب تک والدین اپنے بچوں کو حلال کھلاتے تھے، مائیں وضو کر کے دودھ پلاتی تھیں، مدرسے میں خالص حلال کی روٹی پکتی تھی، تو مدرسوں میں امام بخاری پیدا ہوا، امام ترمذی پیدا ہوا، امام مسلم پیدا ہوا، امام ابو حنیفہ پیدا ہوا، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل، شیخ الاسلام ابن تیمیہ، ابن القیم رحمہم اللہ، یہ مشاہیر پیدا ہوئے۔ جس دن سے ہمارے ہاں حرام آ گیا، اب اللہ رحمت کرے ایک مولوی بھی پیدا نہیں ہوتا۔ اب ہمارے مدرسوں میں 100 طالب فارغ ہوتا ہے سال میں، 100 طالب، 200 طالب، 400 طالب، 500 طالب، یقین کرو حدیث پڑھانے کے قابل ان 1000 میں سے 4 بھی نہیں ہوتے۔ الماری چاہیے، اور اس کے بعد جناب طالب العلم کا مطالبہ ہے مجھے پلنگ چاہیے، اس پہ بیڈ چاہیے، اور ہر ہفتے میں 2 دفعہ 3 دفعہ اس کا چادر جو ہے اور گدے جو ہیں سرانے وہ تبدیل ہونے چاہیے، بدبو آتی ہے ہمیں۔ اب طالب یوں ہیں، اور پہلے دور میں طالب العلم ہوتے تھے ماشاءاللہ، سرانہ پتہ ہے کیا ہوتا تھا؟ اینٹ سرانے پہ رکھ لی، چادر اپنی رکھ لی، سو گئے۔ اینٹ رکھتے تھے، سرانہ تو سرانہ رہا نا جی۔ اچھا جب سردیاں زیادہ بڑھ جاتی تھیں تو مسجد میں جو پرچھیاں پڑی ہوتی ہیں نا، بڑی بڑی پرچھے ہوتے ہیں بچھانے کے لیے، وہ یوں لپٹے ہوئے ہوتے ہیں، ان کے اندر گھس جاتے تھے کہ اور کپڑا پہننے کے لیے تو ہے کوئی نہیں، چلو اوپر سے کم از کم یہی آ جائے گا، سردی سے کچھ بچت ہو جائے گی۔ یا بیچارے جنگل سے جا کے لکڑیاں لاتے تھے، کمرے میں آگ جلاتے تھے، دروازہ بند کر دیتے تھے، بھی کمرہ گرم ہو جائے گا تو رات ہم گزار لیں گے، اوپر پہننے کی لحاف تو ہے کوئی نہیں۔ آپ اندازہ فرمائیں، میرے اپنے استاد حضرت شیخ گبانی رحمت اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، ایک دفعہ انہوں نے مجھے حکم دیا، فرمایا کہ بھائی ہمارا جلسہ ہے مدرسے کا اور تم نے تقریر کرنی ہے اور تم نے ضرور پہنچنا ہے۔ میں نے کہا جی حاضر، آپ کا حکم ہے؟ کہ نہیں آپ بڑے آدمی ہیں، بس ہمارے کہا حضرت آپ تو میرے شیخ ہیں، بڑے کیا چھوٹے کا کیا ہے، آپ کا حکم ہے، بس ٹھیک ہے ہم پہنچیں گے انشاءاللہ چاہے میں کہیں بھی ہوں۔ اچھا خدا کی قدرت ہے، استاد کے کہنے میں ہر بات میں حکمت ہوتی ہے، وہ اللہ کی شان ہے کہ میرے دماغ میں بھی وہ بات نکل گئی کہ حضرت کے جلسے کی تاریخ کب ہے۔ تو میں ان کے مدرسے سے تقریباً جو ہے نا جی کم از کم 300 میل دور بیٹھا تھا، اباوڑا ایک جگہ ہے سندھ میں، وہاں میں بیٹھا تھا، اور جناب مجھے عصر کے بعد یاد آیا کہ حضرت کا تو آج آخری دن ہے جلسے کا، رات آخری رات ہے جلسے کی، اور میں تو پہنچا نہیں، اور میرے استاد ہیں، پھر ساری زندگی ناراض ہو جائیں گے۔ یہ اس دور کی بات ہے، اتنی بسیں وسیں نہیں ہوتی تھی، میں بڑا گھبرایا کہ اب کیا کروں، استاد ناراض ہو جائیں گے، اور میں 300 میل دور بیٹھا ہوں، اب میں کیا کروں، سواری بھی میرے پاس نہیں۔ میں نے خیر جناب وہاں سے دوستوں سے پوچھا کہ بھئی اباوڑا تھانہ جو ہے، پولیس اسٹیشن جو ہے وہ کہاں ہے؟ انہوں نے کہا جی وہ تو یہاں سے قریب ہے۔ میں نے کہا یہاں تھندار کون ہے؟ انہوں نے بتایا کہ فلاں۔ میں نے کہا اچھا کوئی ہوگا، نام تو جانتا ہوگا شریف آدمی، چلو چلتے ہیں۔ اس کے بعد تھانے پہ آ گئے، خیر تھندار کو میں نے بتایا، اس نے بڑی عزت کی، احترام کیا، اور میں نے کہا بھئی میرا یہ مسئلہ ہے، مجھے کسی طرح آپ مہربانی کر کے ٹرک میں بٹھا دو، اسی ٹرک میں میں سفر کر کے، چونکہ آگے حضرت کا مدرسہ بھی KLP روڈ کے عین سڑک کے اوپر ہے، تو وہاں میں اتر جاؤں گا، کسی وقت تو رات کو پہنچ جاؤں گا نا، چلو استاد سے یہ تو کہہ دوں گا جی میں پہنچ گیا، لیٹ ہو گیا۔ انہوں نے کہا کہ جی بالکل حاضر، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، میں خود وردی پہن کے کھڑا ہوتا ہوں روڈ پہ، اور میں ابھی آپ کو چڑھاتا ہوں۔ وہ آگے بیچارہ روڈ پہ کھڑا ہوا، ٹرک روکا، اس کے کاغذات سارے لے کر اپنے پاس رکھ لیے، اس کو رسید دی۔ میں نے کہا یہ کیا کرے؟ اچھا، انہوں نے کہا یہ آپ کو 2 میل کے بعد اتار کے پھینک دے تو پھر کیا کریں گے آپ؟
اس کے کاغذ رکھے ہوئے ہیں، یہ آپ کا خط لائے گا تو کاغذ لے جائے گا، ورنہ اس سڑک سے تو میں اس کو نہیں گزرنے دیتا دوبارہ۔ میں نے کہا بھائی یہ تم اپنے راز جانتے ہو، تم جانے تمہارا کام جانے۔ خیر جی، بہرحال اللہ نے مہربانی کی، رات کو تقریباً 11 بجے کے قریب جلسہ شروع تھا اور میں جلسے میں پہنچ گیا الحمدللہ، اور 12:30 بجے میں نے تقریر کی، 1:30 بجے تک جا کے جلسہ ختم ہوا تو حضرت الحمدللہ استاد خوش ہو گئے، دعا ہو گئی، فرمانے لگے کہ بھائی مولوی مکی تم نے گھر میں سونا ہے اور کوئی جگہ نہیں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے جی، حاضر حکم۔ نہ لگے جی کھانا، میں نے کہا تقریر کے بعد میں کھا نہیں سکتا، تھک جاتا ہوں۔ تو بہرحال مجھے گھر لے گئے، کہنے لگے فقیرہ، وہ سرائکی بولتے تھے، فقیرہ ایک کوئی بستر ہے، میں مسجد وہنا تو سنپو، یعنی ایک ہی بستر ہے، اس پہ میں مسجد میں رات گزار لوں گا، تم میرے بستر پہ سو جاؤ۔ میں نے کہا حضرت مجھے بھی تو رات گزارنی مسجد میں آتی ہے، خیر مہر ہے کوئی ایسی بات؟ کہنے لگے نہیں آپ تھک گئے، آپ تقریر کر کے آئے، بس آپ جو ہے یہاں سو جائیں۔ حضرت کا بستر جناب کیا تھا، ایک گندی پڑی ہوئی تھی اور ایک پرانا سا لحاف، ایک پرانا سا سرانہ، یہ اس شیخ کا بستر تھا، یعنی میرے خیال میں اب آپ کے پورے ملک میں ان کے برابر کا ایک عالم بھی نہیں ہے، ایک عالم بھی نہیں ہے آپ کے پورے ملک میں، کراچی سے پشاور تک اتنے بڑے عالم تھے۔ حضرت کشمیری رحمت اللہ علیہ کے خصوصی شاگرد اور حضرت حسین علی رحمت اللہ علیہ کے خلیفہ، اور والد صاحب ہمیشہ کہتے تھے بستتن فی العلم والجسم، کے جس نے چلتا پھرتا علم کا مکان دیکھنا ہو، کوٹھا دیکھنا ہو، یہ دیکھ لو یہ جا رہا ہے۔ اتنے بڑے عالم اور یہ جناب حضرت کا بستر ہے۔ اب ہم جناب خراب لوگ، ہمیں کہا اس پہ نیند آنی تھی رات کو، ہم نالائق آدمی تھے۔ بہرحال وہ حضرت کے حکم سے میں 5 منٹ 10 منٹ تو ڈر کے مارے سو گیا۔ اس کے بعد میں نے باہر جا کے نوکر کو بلایا، آگ جلائی، آگ پہ آ کے بیٹھ گئے آرام سے۔ 1 گھنٹے کے بعد حضرت بھی آ گئے۔ ماشاءاللہ حضرت آپ تہجد کے لیے اٹھے ہوئے ہیں، میں تو آپ کو جگانے آیا۔ میں کیا بتاؤں حضرت کہاں تہجد پڑھنی ہے، مجھے تو نیند ہی نہیں آئی، میں بیٹھا ہوا ہوں۔ تہجد میں نے کہاں پڑھنی ہے حضرت، یہ آپ کا حسن ظن ہے، پتہ نہیں میں فرض بھی پڑھتا ہوں کہ نہیں پڑھتا۔ کہا کہ ماشاءاللہ مجھے خیال تھا کہ نیند نہ آ جائے، تھکا ہوا ہے تو تہجد کے لیے اٹھا دوں۔ پانی میں گرم کر کے لایا ہوں لوٹے میں، حضرت ٹھنڈا ہے تو آپ کو تکلیف نہیں ہوگی۔ یہ لوگ کہاں سے پھر پیدا ہوں گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے۔ آج یہ ان کی روٹی بچی ہوئی جو ہم لوگوں نے کھائی ہے نا، اسی کا برکت ہے کہ ہم بھی مولوی بنے ہوئے ہیں، ورنہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ مولوی بننا تو بڑا مشکل ہے، بہت مشکل ہے، بہت مشکل۔ یہ ان لوگوں کی دعائیں ہیں کہ بھئی خون لگا کے ہم نے بھی نام شہیدوں میں لکھوایا ہوا ہے۔ بس فرماتے ہیں کہ جناب یہ آیت نازل ہو گئی کہ بھی ایسا نہ کرو۔ ثم رواه ابن جرير وابن ماجه وابن مرتضى والحاكم مستدرك من طريق سدي ندي بن ثابت البراء بن نحوه، وقال الحاكم صحيح على شرط البخاري ومسلم ولم يخرجاه، وقال ابن بيات مدنا ابو سعيد الاشج قال حدثنا عبيد الله عن سعيد الصدي النبي مالك عن البراء رضي الله تعالى عنه ولا تيمموا الخبيثة وتنفقون ولستم بآخذه الا ان تغمضوا فيه قال نزلت فينا۔ حضرت براء ابن عازب فرماتی ہیں کہ یہ آیت ہمارے بارے میں نازل ہوئی، کننا اصحاب نخل، ہم کھجوروں والے لوگ تھے، کھجوروں کے باغ تھے۔ وکان الرجل یاتی من نخل بقدر قصدی وکلذی یاترجم القلب ویلقوا بالمسجد وكان اهل الصفه يزمطون وكان اهل الجاجا وضربوا بساو سكتهم وسوى التمر ويأكل وكان اناس ممن لا يرغبون في الخير ياتي بالكنب الحشف والشيس فياتي بالكنب قد انكسر فيعلقه فنزلت۔ فرماتے ہیں کہ چونکہ اہل صفہ جو تھے حضور کی مسجد میں رہنے والے 100 کے قریب صحابہ تھے جو مسجد میں رہتے تھے، جن کا مکان بھی کوئی نہیں تھا، ٹھکانہ بھی کوئی نہیں تھا، جگہ بھی کوئی نہیں تھی، کھانا بھی کوئی نہیں تھا۔ اور حضور شام کو جب عشاء کی نماز پڑھ لیتے تو فرماتے ہیں کوئی مدینے میں جو محمد کے مہمانوں کو گھر لے جائے، کوئی ہے جو ان کو روٹی کھلا دے؟ تو صحابہ کہتے ہیں کوئی 1 لے جاتا، کوئی 2 لے جاتا، کوئی 1 لے جاتا، اور کوئی پھر بھی بچ جاتے، بیچارے بیٹھے رہتے، کسی کو کوئی نہ لے جاتا۔ تو حضرت براء ابن عازب فرماتی ہیں کہ ہم باغ والے لوگ تھے، ہم گوشے لے کے آ کے لٹکا دیتے تھے، جس کا جی چاہتا تھا وہ بسر لے لیتا تھا، جس کا جی چاہتا رطب لے لیتا، جس کا جی چاہتا تمر لے لیتا۔ لیکن جو آدمی خیرات کرنا نہیں چاہتے تھے، جو گوشہ جلا ہوا سڑا ہوا خراب ہوتا تھا، جہاں یہ گوشہ ٹوٹا انہوں نے آ کے وہ لٹکا دیا۔
پتہ نہیں لگا نا وہی پہلے والا اچھے والا باقی رہ گیا ہے یا خراب لٹکا دیا گیا ہے. تو اللہ نے حکم دیا کہ ایسا مت کرو. کیا تم ایسی گندی چیزیں اپنے لیے قبول نہیں کرتے ہو لیکن اللہ کے راستے میں یہی خیرات کرتے ہو؟ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ قَالَ لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ أَهْدَىٰ لَهُ مِثْلَ مَا تَبَاغَضُوا إِلَّا عَلَىٰ إِغْمَاضٍ وَحَيَاءٍ فَكُنَّا بَعْدَ ذَلِكَ يُجِيرُ الرَّجُلُ مِنَّا بِالصَّالِحِ مَا عِندَهُ. اب اللہ نے فرمایا کہ اگر یہ گندی کھجوریں، یہ جلی سڑی کھجوریں حشف جو ہیں، یہ اگر کوئی تم کو دے دے تو تم قبول نہیں کرو گے. ہاں یہ علیحدہ بات ہے کہ شرم کر کے رکھ لو، ورنہ دل سے تو تم بھی قبول نہیں کرو گے. تو کیا تم اللہ کو یہی مال خیرات کرنا چاہتے ہو؟ صحابہ فرماتی ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی اس کے بعد پھر ہم نے فیصلہ کر لیا کہ ہمارے پاس جو سب سے اچھی کھجور ہوتی تھی، سب سے اچھی چیز وہ اللہ کے راستے میں ہم لے آتے تھے، تاکہ اللہ کے راستے میں سب سے بہتر چیز جو ہے وہ خیرات کی جائے. جیسے دوسرے مقام پہ فرمایا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. اللہ نے فرمایا ہرگز تم بھلائی کے اس مقام کو نہیں چھو سکتے ہو جب تک اللہ کے راستے میں اپنی محبوب چیزوں کو خرچ نہ کرو، پسندیدہ چیزوں کو خرچ نہ کرو. اسی لیے بعض علماء اور بعض مشائخ کو ہم نے اپنے استادوں کو بھی دیکھا ہے، بعض کو، کہ وہ جو عید پہ قربانی کرتی ہوتی نا، قربانی ہوتی ہے نا عید الضحیٰ اضحیہ، تو وہ کیا کرتے کہ ایک دمبا یا ایک بکرا لے لیتے، سارا سال اس کو روٹی بچ گئی کھلاتے، کوئی دانے بچ گئے کھلاتے، پالتے رہتے، ماشاءاللہ مہندیاں لگاتے اس کو، اور سارا سال اس سے پیار کرتے، اس کو تیار کرتے، عید پہ اسی کو آگے ذبح کرتے کہ اللہ کے راستے میں محبوب جانور جو ہے ذبح کیا جائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں اپنی پسندیدہ. اسی لیے روایات میں آتا ہے کہ حضور پاک نے بھی جب اپنے حج کے مبارک موقع پر، یا بعد روایات میں ایک دوسرا موقع ہے اس پر، آپ نے بھی قربانی کے جانور ذبح کرنا چاہے تو ایک کی تھی ابو جہل بدبخت کی اونٹنی تھی، وہ بڑا سردار تھا نا جی، تو اس کی اونٹنی بے انتہا قیمتی تھی اور اس کے جو نتھ تھی وہ بھی سونے کی تھی اور سونے کے ہار اس نے ڈالے ہوئے تھے اس کے گلے میں. تو حضور وہی اونٹنی لے آئے ذبح کے لیے. تو بعض لوگوں نے جو اس کی جماعت کے تھے انہوں نے کہا حضور ہم ایک اونٹنی کے بجائے 10 اونٹنیاں دیتی ہیں، یہ ہمیں دے دیں، یہ ذبح نہ کریں. آپ نے فرمایا نہیں، یہی ذبح ہوگی، اللہ کے راستے میں محبوب چیز ذبح ہونی چاہیے، جو پسندیدہ چیز ہو سب سے زیادہ اسی کو اللہ کے راستے میں ذبح کرو. یہ نہیں ہے کہ جو گری پڑی اور خراب چیزیں ہوں وہ اللہ کے راستے میں خرچ کی جائے، نہ اللہ کے راستے میں اپنی محبوب تھوڑا خیرات کرو لیکن اچھی چیز خیرات کرو. وَكَذَا رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ عَنْ عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي عن عبد الله بن موسى البصري السائي واسماعيل بن عبد الرحمن عن ابي مالك الغفاري واسمه غزوان البراء فذكر نحوه ثم قال وهذا حديث حسن غريب، کہ اس روایت جو ہے یہ یعنی بعض طرق سے تو حسن ہے اور ایک سند ایسی ہے جس میں یہ غرابت پہ پہنچی ہے. واللہ عالم. کہتے جی کہ میں ایک بیکری میں کام کرتا ہوں اور میں اگر بیکری کے کام میں کھانے وغیرہ کی چیزیں ہوتی ہیں، یعنی یہاں ایک کیک ویک بسکٹ اور ڈبل روٹیاں بنتی ہیں، بیکری اسی کو کہتے ہیں، تو وہ میں کھا لیا کروں، ٹھیک ہے ماشاءاللہ، پھر تو مالک کو اچھا نفع ہو جائے گا انشاءاللہ. جب تم نے کھانا شروع کر دیا تو باقی نوکر ملازم جو ہے وہ کیوں نہ کھائیں؟ تو انشاءاللہ نفع تم کھا جاتے رہو گے، باقی فاتحہ پڑھنے کے لیے مالک حاضر ہے. اللہ کے بندے مالک کے اذن کے بغیر تم ایک بھورا اٹھا کے بھی منہ میں نہیں ڈال سکتے، ایک بسکٹ اٹھا کے بھی نہیں ڈال سکتے، وہ مالک کا ہے. اگر کوئی چیز کھانی ہے مالک سے اجازت لو، اس سے پوچھو کہ بھئی ہم سارا دن کام کرتے ہیں، ہمیں روٹی کھانے کے لیے موقع نہیں ملتا، ٹائم نہیں ملتا، ہمیں آپ مہربانی کر کے اجازت دیں کہ ہم کیا کیا چیز لے سکتے ہیں. جتنی چیز کی مالک اجازت دے صرف اتنی لے سکتے ہو. حضرت حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے واقعہ کہ ایک دفعہ ایک مکان ہوتے تھے پرانے دور میں مکہ شریف میں، اب تو ماشاءاللہ بلڈنگوں کی بہاریں ہیں،
پہلے دور میں تو کچے مکان ہوتے تھے، کوئی پتھروں کے مکان ہوتے تھے، مٹیوں والے مکان ہوتے تھے. تو اس زمانے میں جب لکھتے تھے نا جی، تو وہ یہ کاغذ وغیرہ تو بنے نہیں تھے، نہ یہ ناشف قلمیں تھی، تو مٹی لے کے ڈال دیتے تھے، بھی سیاہی جو ہے ذرا خشک ہو جائے، خشک ہو گئی صاف کر لیا اور کاغذ لپیٹے. تو انہوں نے مٹی اٹھائی اور ڈال لی. تو فرماتی ہیں کہ میں خواب دیکھ رہا ہوں کہ خواب میں مجھے اپنے استاد یا اپنے بزرگ یا اپنے شیخ اللہ عالم مجھے نظر آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اچھا تم نے مالک مکان سے مکان کرائے پر رہنے کے لیے لیا ہے یا اس کی مٹی استعمال کرنے کی بھی تمہیں اجازت ہے؟ تم نے کیوں تصرف کیا ہے مالک کی چیز میں بغیر اس کے اذن کے؟ تم نے کرائے پہ لیا ہے رہنے کے لیے، یہ حکم تھوڑا ہے کہ اس کی مٹی اٹھا کے استعمال کرتے رہو. تو اتنی احتیاط ہوتی تھی. یعنی پہلے تو ہم نے تو ایسے اپنے استاد دیکھے ہیں نا جی کہ ہمیشہ دو قلم ہوتے تھے، ایک مدرسے کا ایک ذاتی. اگر ذاتی خط لکھنا ہے اپنا قلم نکال کے خط لکھتے تھے، مدرسے کا لکھنا ہے تو مدرسے کی قلم استعمال کرتے تھے. کہتے کہ بھئی یہ مدرسے کی چیز ہے، میں ذاتی کام میں کیوں لگاؤں. اچھا اس کے بعد بھی یہ دیکھا کہ مرنے کے بعد انہوں نے وصیت کی کہ اتنا حساب کر کے میری تنخواہ جو ہے واپس مدرسے میں داخل کی جائے. پتہ نہیں میں نے پڑھانا تھا مثلا 6 گھنٹے، اس دوران میں مجھے نیند آ گئی ہو، میں نے باتیں شروع کر دی ہوں، میں نے غفلت کی ہو، تو کچھ وقت روزانہ کا جو میں نے صحیح ادا نہ کیا ہو، مدرسہ میری تنخواہ واپس قبول کر، تاکہ قیامت میں پکڑا جاؤں کہ تنخواہ لیتے تھے تم 8 گھنٹے کی اور کام کرتے تھے 7.25 گھنٹے، تو 15 منٹ کا حساب قیامت میں کون دے گا؟ اب تو ماشاء اللہ جناب سبحان اللہ 8 گھنٹے کی ڈیوٹی ہو نا جی، اور آپ دیانتداری سے حساب لگا لیں 4 گھنٹے بھی اگر آپ کا ملازم کام کرے تو شکر کرو، پھر بھی شکر کرو ماشاء اللہ. کیوں؟ ایک تو ملازم نے ناشتہ کرنا ہوتا ہے دفتر میں آ کر، کیوں گھر میں تو بیوی سوئی ہوئی ہے جو رات کو 2 بجے فلم دیکھ کر سوئے گی، صبح کیسے اٹھے؟ 2 بجے تو فلم اٹھے گا کون؟ او جناب اس کے بعد اب حضرت کی آنکھ کب کھلے گی؟ 7:30 بجے اور 7:45 بجے پہنچنا ہے دفتر میں. بس جلدی جلدی سے بھاگتے شاگتے دوڑتے بھاگتے دفتر میں آئیں گے، وہاں آگے بیٹھ جائیں گے. اچھا بھی کوئی سمولی بھی لے آؤ، کوئی سینڈوچ بھی لے آؤ، کوئی چائے بھی لے آؤ، کوئی چیز بھی لے آؤ، ناشتہ ہو رہا ہے. 1 گھنٹہ تو گیا ناشتے میں، 1 گھنٹہ جاتا ہے رومال ٹھیک کرنے میں، اس کے پھول ہی نہیں بن پاتے نا، کیا کریں بیچارے. اس کے بعد جناب پھر تھک جاتے ہیں، پھر چائے آ جاتی ہے، پھر اذان ہونے میں ابھی 20 منٹ باقی ہوں گے، پہلے بازو کس لیں گے کہ جی ہم نے نماز کی تیاری کرنی ہے. اب کوئی بھی نماز کا وقت ہے، ہاں بالکل ٹھیک ہے سبحان اللہ. وہ تو اللہ جانتا ہے کہ نماز کے لیے جلدی کر رہے ہیں یا کام سے جان چھوڑا رہا ہے. اب جناب نماز پہ جائیں گے، نفل سنت چاہے نہ پڑے وہیں بیٹھے رہیں گے. چلو ایئر کنڈیشن پہ تو بیٹھے ہیں نا کچھ دیر آرام سے، آدھا گھنٹہ 1.25 گھنٹہ اس نماز میں گیا انشاءاللہ. واپس آئیں گے، ابھی 2 بجے اگر چھٹی ہونی ہے تو 1:30 بجے وہ اٹھنے کی تیاری شروع کر دیں گے. ابھی کوئی آئے کام والا تو کہنا کوئی نہیں ہے، تو اس کا پتہ تو پھر قیامت میں لگے گا. پاکستان میں ایک بینک نے نظام رائج کیا ہے جو مکمل اسلامی ہوگا. کیا وہاں پیسہ لگانا درست ہے؟ اگر مکمل اسلامی ہوگا تو بالکل ضرور لگائیں. اللہ نے آپ کو پیسہ دیا ہے تو ایسی اسلامی اسکیموں کو آپ لوگ کامیاب کریں گے تو پھر اسلامی کام بھی چلے گا. لیکن یہ دیکھ لینا بہرحال آپ کے ملک میں سب سے زیادہ بہتر جو ہیں اقتصادی امور کو سمجھنے والے وہ ہیں حضرت محمد تقی عثمانی مدظ اللہ دارالعلوم لانڈی. تو ان سے آپ پہلے خط لکھ کے رجوع کر لیں. وہ اس معاملے میں بہت بڑے ماہر ہیں اقتصادیات کے ماشاءاللہ. نام بھی لکھ دیں، سکیم بھی لکھ دیں، وہ آپ کو فوراً جواب دے دیں گے کہ یہ اسلامی ہے یا اسلام کا ٹھپا ہے. جی کہ ہاتھ اوپر اٹھا کے سلام کرنا جو ہے یہ اگر کوئی دور ہے اشارہ کر کے پھر کہنا زبان سے چاہیے، ورنہ سنت جو ہے وہ یہی السلام علیکم، یہ اشارے کرنے ہاتھ اٹھانے یہ کوئی طریق ثابت نہیں احادیث سے. اگر کوئی آدمی حرم شریف میں لیٹا ہے ناپاک ہو گیا تو باہر نکل جائے غسل کرے بس. اگر امام کوئی سورت پڑھ رہا ہے تو امام کے پیچھے ہم سورت پڑھیں، نہیں پڑھنی چاہیے، سنتے رہیں. حکم یہی ہے جب قرآن پڑھا جائے تو تم سنو.
اگر کسی آدمی سے قسم نکل جائے، قسم نکل کے کہیں بھاگ گئی، کیا مطلب ہے نکل جائے گا؟ مجھے پتہ نہیں، محاورہ سمجھ نہیں آیا کہ قسم نکل جائے، نکل گئی تو پکڑو اس کو۔ مانا یہ ہے کہ قسم کھا بیٹھا، ادا نہیں کیا، جھوٹا نکلا، قسم توڑ دی تو 10 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ قرآن کریم میں، حرم شریف میں قرآن کریم پڑھتے ہوئے بیمار ہو گیا، 7 سال میں بیمار رہا، اب مجھ سے قرآن ختم نہیں ہوتا، تو قرآن کی وجہ سے تو آپ بیمار نہیں ہوئے، بیمار تو آپ بیماری کی وجہ سے ہوئے ہوں گے۔ آپ پڑھتے رہیں، ختم نہیں ہوتا نہ ہو، آپ کے ذمہ صرف پڑھنا ہے کہ روزانہ تھوڑا تھوڑا پڑھتے رہیں تاکہ آپ قرآن پڑھنے والوں میں شمار ہو جائیں۔ یاد نہیں ہو سکتا، مجبوری ہے، آپ بیمار ہیں، آپ کا دماغ کام نہیں کرتا۔ جی کیا یہ درست ہے؟ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے نزدیک ایک شرط یہ بھی ہے کہ امام اس کو بنانا چاہیے جس کی بیوی خوبصورت ہو۔ ہاں ہے، کیوں آپ کو کیا آپ کو بدصورت بیوی چاہیے؟ امام ابو حنیفہ کی یہ بات تو پڑھ لی، دعا کرو اللہ اس کی عقل بھی عطا فرمائے۔ مقصد یہ ہے کہ جس کی اپنی بیوی اچھی ہو، گناہوں سے پاک ہو، وہ لوگوں کی بیویوں کو نہ تاکتا پھرتا ہو، ایسے کوئی امام نہ بناؤ، یہ مراد ہے۔ تم بیوی دیکھنی تھوڑی جاؤ گے، بات کو سمجھا کرو۔ جیسے حضور نے فرمایا کہ سب سے میرے بعد وہ مجھے ملے گی جس کا ہاتھ بڑا ہوگا، تو اب بیویاں کہتی ہیں ہم نے ہاتھ پیمائش کیا تو بی بی سودا کا ہاتھ بڑا تھا، لیکن وفات ہو گئی بی بی زینب کی، پھر ہمیں سمجھ آیا کہ ہاتھ بڑا حضور نے جو فرمایا وہ کنایا تھا سخی سے، کہ سخی کا ہاتھ بڑا ہوتا ہے، بخیل کا ہاتھ چھوٹا ہوتا ہے، یہ مراد تھی۔ امام صاحب کا مقصد بھی یہ ہے کہ وہ امام گناہوں سے پاک ہو، زنا سے پاک ہو، اس پہ زنا کی تہمت نہ لگے، اس کے اپنے گھر میں اتنا ہو کہ اس کی طبیعت خواہشات اپنے حلال تک رہیں، وہ حرام پر نظر نہ ڈالتا ہو، یہ مراد ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ بس ایک بات تو پڑھ لیتے ہو، پتہ نہیں 1200 سال گزر گئے، لوگوں نے ابھی تک اماموں کو معاف نہیں کیا، کوئی خاص دشمنی ہے، پتہ نہیں کوئی رشتے کا جھگڑے ہیں، کوئی زمینوں کے جھگڑے ہیں، جائیدادوں کے جھگڑے ہیں، کیا جھگڑے؟ وہ لوگ فوت ہو گئے، انا للہ و انا الیہ راجعون، اگر انہوں نے دین کی خدمت کی اللہ قبول فرمائے، کوئی غلطی ہوئی اللہ معاف فرمائے، بس بات ختم ہو گئی۔ ہم اب تو معاف کر دیں، تم اپنی اصلاح تو کرو، اپنے گھر والوں کی، اپنے بھائیوں کی، محلے والوں کی، شہر والوں کی، اپنے ہم اثر لوگوں کی۔ جو لوگ دین کا کام کر گئے، فوت ہو گئے، اللہ سب کی محنتیں قبول فرمائے، اللہ ان پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔ اگر ہم ان کی اچھائی نہیں کر سکتے تو برائی کر کے ہمیں کیا ملے گا؟ بھئی لوگ فوت ہو گئے، ختم ہو گئی بات۔ مجھے نہیں سمجھ آیا، اسکات میں زمین اسکات، میں نے تو پوچھا نا بھی مجھے آ کے ملو، وہ زمین اسکات کیا بلا ہے؟ اسکات مجھے سمجھاؤ، دوسرا دن تو ہے میں چیخ رہا ہوں، پتہ لکھ دیتے ہو، ملتے کیوں نہیں؟ میں لڑوں گا تمہارے ساتھ کیا؟ یا وہ زمین میں چھین لوں گا؟ میں نہیں لوں گا، وہ سے لکھوا لو، قسم لے لو۔ اچھا، اس کے ہمارے گاؤں میں چھوٹی مسجد ہے، رمضان المبارک کے نماز کے لیے امام لاتے ہیں، عید نماز بھی مسجد میں ادا کرتے ہیں، ماشاءاللہ۔ جو ہے ہی چھوٹی، نماز ہی سارا سال نہیں ہوتی، وہاں عید تو مسجد کے اندر نہیں، عید تو باہر پڑی جاتی ہے۔ اور پھر جو ہے جا نماز پر کچھ رکھ دیتے ہیں، اگر امام مطالبہ نہ کرے، امام نماز رمضان میں پڑھاتا رہے، جب رمضان ختم ہو گیا لوگوں نے اپنی محبت سے کچھ دے دیا، کوئی حرج نہیں، لیکن نہ طے کرے، نہ مانگے، نہ پہلے سے کوئی بات ہو۔ کہتے جی غیر محرم عورت سے ٹیلی فون پر بات کرنا جائز ہے؟ کوئی شریفانہ بات ہو تو جائز ہے، کمینی بات ہو تو حرام ہے؟ سیدھی سی بات، یہ تو بات پر ہے نا، تم بات پوچھنا چاہتے ہو بھی تمہارا خاوند کہاں ہے، تو ٹھیک ہے، جائز ہے، وہ بھی جواب دے دے کہ جی گھر میں ہے یا فلاں وقت فون کریں، لیکن عورت کے لیے حکم ہے کہ ترش جواب دے، نرم بات نہ کرے، تاکہ کوئی خبیث آدمی یہ نہ سمجھ لے کہ ہاں اب باتوں تک تو آ گئی ہے، پھر ہاتھوں تک بھی آ جائے گی۔ مسجد میں ہاتھ ملانا جائز ہے؟ نہیں، بلا جائز ہے۔ اپنی ساس کی بہن سے پردہ کرنا چاہیے؟ بالکل کرنا چاہیے۔ ساس کی بہن تمہاری کیا لگتی ہے؟ تمہاری تو کچھ نہیں لگتی۔ ساس سے تو تمہارا رشتہ اس لیے ہو گیا کہ اس کی بیٹی تمہاری بیوی، آرام سے بس خاموش رہیں، بعد میں بس جب ختم ہو جائے بعد میں اپنا جوش کر لینا۔ میں کمپنی میں رہتا ہوں، میرے والد اور بیوی کو عمرے کرنے کے لیے بولا ہے، کوئی محرم نہیں، تو تمہارا والد جو ساتھ ہے وہ محرم نہیں؟
اللہ کے بندے، تمہاری بیوی اور تمہارا والد محرم ہے نا، اس کی بہو ہے. بغیر وضو کے یاد ہو تو پڑھ سکتے ہیں، ہاتھ نہ لگائیں. میرا ایک دوست ہے، اگر کوئی اس کو کھانے کے لیے کچھ دے تو وہ پوچھتا ہے کہ حلال کا ہے یا حرام کا. اچھا کرتا ہے، لیکن اس بات میں ریا ہوتا ہے. چاہیے یہ کہ وہ خود دیکھے کہ یہ آدمی جو ہے اس کا ذریعہ کیا ہے، بلا وجہ سوال نہ کرتا رہے. اگر شک پڑ جائے تو پھر کسی اور غریبوں کو دے دے، خود استعمال نہ کرے. اللہ نے تقوی اور عزیمت پر عمل دیا ہے اس کو، الحمدللہ اچھی بات ہے. پیدائشی طور پر اگر بچہ مردہ پیدا ہو تو نماز جنازہ، اگر پیدا ہوتے وقت بچہ چیخ مارے، آواز نکالے، پھر تو جنازہ پڑھنا ہے. اگر آواز نہ نکالے پھر جنازہ نہیں پڑھنا. مکہ مکرمہ میں گناہ کے ارادے پر بھی مواخذہ ہوگا. بعض ائمہ فرماتے ہیں کہ وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ. قرآن کا لفظ ہے جو ارادہ کرے، لیکن جمہور کہتے ہیں مراد وہ شرک اور کفر کی بات ہے. ارادے پر اللہ نہیں پکڑیں گے، لیکن دعا کرو کہ اللہ ہمیں ہر گناہ سے بچائے. مقام ابراہیم علیہ السلام کا جو پتھر ہے وہ جنتی ہے یا نہیں ہے؟ تم اپنے جنتی ہونے کا فکر کرو، تمہیں اس پتھر کا کیا فکر ہے؟ تم اپنا فکر کرو کہ اللہ ہمیں جنت نصیب کر دے. بہرحال روایات میں آتا ہے کہ حجر اسود ہے، یہ سب پتھر جو ہیں جنت کے ہیں، اللہ عالم. اگر ایک آدمی میاں بیوی لیٹے یا ویسے احتلام ہو گیا، جنابت کی حالت میں اس نے رات گزار دی، غسل نہیں کیا، صبح اٹھ کے غسل کر کے نماز پڑھی، بالکل ٹھیک ہے، جائز ہے. لیکن افضل یہ ہوتا ہے کہ آدمی اسی وقت غسل کر لے، پتہ نہیں رات کو موت آ جائے، پھر موقع ملے نہ ملے. اگر نہ کرے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، صبح بھی غسل کر سکتا ہے. شیاطین اور جنات جو ہیں ایک قسم کے ہیں. میری تو ان سے ملاقات نہیں ہے، دعا کریں اللہ مجھے محفوظ رکھے. آپ سے جب ملاقات ہو تو ذرا پہچان لینا، دیکھ لینا. بہرحال شیاطین جو ہیں وہ جن ہوتے ہیں، جنوں کی اولاد ہیں. ان کا بڑا جو ہے ابلیس ہے. ان میں سے جو خبیث ہیں وہ شیاطین ہیں، جو نیک ہیں وہ مسلمان ہیں. ایک عورت جو ہے اپنے شوہر کے بھانجے سے شادی کر سکتی ہے، شوہر کے ہوتے ہوئے یا مرنے کے بعد؟ پہلے یہ بھی فیصلہ کرو نا، شوہر زندہ ہے مر گیا؟ مر گیا تو پھر کوئی حرج نہیں. نماز میں آنکھیں بند کریں تاکہ خشوع و خضوع پیدا ہو، یہ ضروری نہیں ہے. خشوع اور خضوع دل سے پیدا ہوتا ہے. اس لیے سجدے کی جگہ کو دیکھیں. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک کعبہ سامنے ہو تو کعبے پہ نظر ڈالیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حرم کی تعمیر کی ہے. ہاں، جب قریش تعمیر کر رہے تھے تو حضور بھی شریک ہوئے ہیں. حرم شریف نے کامل ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے ہیں؟ چاروں ارکان پر کامل نہیں ہوئے ہیں. کعبہ اندر ہے، کچھ ٹکڑا حصہ جو ہے وہ باہر ہے حتیم کی طرف. جنازے کی نماز میں اللہ اکبر کے لیے ہاتھ اٹھانا چاہیے. احناف نہ اٹھائیں. بعض ائمہ جو ہیں وہ ہر تکبیر پہ ہاتھ اٹھانے کے قائل ہیں. نماز میں جب سجدہ کریں تو پاؤں اوپر نہیں ہونے چاہیے، پاؤں زمین پہ رہیں، ورنہ نماز جو ہے خراب ہو جاتی ہے. نماز قرآن کریم کے سورتوں کے جو نام ہیں یہ اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ یہ نام ہے، یہ نام ہے، یہ نام. ایک سورت کے کئی نام ہیں، جیسے حضور کے کئی نام ہیں، اللہ کے کئی نام ہیں. اسی طرح بعض سورتوں کے نام بھی زیادہ ہیں. کہتے ہیں جی میں نے لاہور میں ایک خطیب صاحب سے سنا تھا کہ حدیث میں آتا ہے کہ انگلیاں چاٹا کرو. یہ نہیں کہ ویسے چاٹا کرو، مانا یہ ہے کہ کھانا اگر بچ جائے تو انگلیوں سے چاٹ لیا کرو، اسی میں برکت ہوتی ہے. اور اب تو جدید سائنس جو ہے وہ بھی یہ بات مان گئی ہے کہ اللہ نے ان پوروں کے اندر ایک ایسے انزائم رکھے ہیں جو ہضم کرنے میں مدد دیتے ہیں. اچھا، خدا کی شان ہے دانے ہاتھ میں ہیں، بائیں میں وہ بھی نہیں ہیں، کیونکہ اسلام کا حکم داہنے ہاتھ سے کھانے کا ہے. تو یہ حدیث موجود ہے. کسی بھی آپ کتاب میں جو کھانے کے ابواب ہوں وہ کھول کے دیکھ لیں، اس میں موجود ہے، مل جائے گی آپ کو انشاءاللہ. اب بھی یہ لمبا مسئلہ ہے. دین میں ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے مسلب پہ ہوں. کہتے ہیں دین حنیفہ کا باپ ہے، پتہ نہیں کیا ہے.
انا للہ و انا راجعون۔ حنیف کا معنی ہوتا ہے ہر چیز سے ہٹ کر اللہ کو ماننے والا، جیسے اللہ نے قرآن میں فرمایا ولیکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین۔ اب اگر حنیف کسی کا نام رکھ لو اور کنیت رکھ لو تو کوئی کفر تو نہیں ہو جاتا۔ نام ان کا نعمان ابن ثابت ہے۔ پتہ نہیں کیوں لوگ ایسے دماغ، مجھے تو آج تک سمجھ نہیں آیا کہ بغض کیا ہے۔ چلو سیدنا حمزہ، حمزہ کا معنی کیا ہے؟ حمزے کا معنی ہے ساگ۔ حضرت حمزہ کی توہین ہو گئی۔ اگر اس طرح شروع کرو گے نا جی تو پھر تو اللہ معاف کرے بات کہاں سے کہاں جا پہنچے گی۔ ایسی باتیں نہ کیا کرو، یہ جاہل لوگ ہیں۔ اور یاد رکھو جن کے دلوں میں اماموں کا، محدثین کا، صحابہ کا بغض ہے وہ اپنے خاتمے کی خیر منائیں۔ جن کے دل میں اللہ کے اولیاء کا بغض ہو اللہ کہتا ہے مجھ سے جنگ کرے۔ فرماتے ہیں جو میرے اولیاء کی توہین کرے اس نے مجھے جنگ کے لیے للکارا ہے، اور ان سے بڑا ولی میں کسی کو نہیں مانتا جن کی زندگی قرآن و حدیث کی خدمت پہ گزر گئی۔ حضرت کہتے ہیں جی کہ سورت فاتحہ کا پڑھنا اگر قیامت کا دن ثابت ہو جائے تو بالکل ہم کہیں گے امام پڑھ رہا ہے۔ کوئی نماز بغیر فاتحہ کے ہے؟ تب ثابت ہو جائے جب نماز میں فاتحہ نہ ہوگی، تب نماز نہیں ہوگی نا۔ فاتحہ تو ہے، ہم نے نہ پڑھی تو امام نے تو پڑھی ہے نا کہ نہیں پڑھی؟ حضور نے خود فرمایا کہ من کان لہ امام فقراۃ الامام لہ قراۃ، جس کا امام ہے امام کا پڑھنا اس کا پڑھنا ہے۔ فاتحہ کے بغیر کوئی نماز ہے دنیا میں؟ کوئی نماز نہیں، اکیلے پڑھو تب بھی فاتحہ، امام کے پیچھے پڑھو فاتحہ ہے۔ اب فرق اتنا ہے کہ امام